بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان مبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کی پیدائش اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی یکے بعد دیگر دنیا سے رحلت پر مشرکین مقطوع نسل کے تانے دینے لگے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے قرآن مجید میں سورۃ الکوثر نازل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت اولاد کی خوشخبری دی گئی، اور مقطوع نسل آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ امام حسن کی ولادت سے پہلے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ رسول خدا کے جسم کا ایک ٹکڑا ان کے گھر آ گیا ہے۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ اسی لیے تو ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، انداز کچھ نرالا ہمارے سخن کا ہے، ہاتھوں میں جام تھاما ولائے حسن کا ہے، مہکا ہوا ہے دہر میں گلشن رسول کا، کیا خوب پھول فاطمہ تیرے چمن کا ہے، مدح حسن میں میرا قلم ہے رواں دواں، ماہر قلم پہ سایہ امام زمن کا ہے۔ ناظرین محترم، 15 رمضان مبارک ولادت با سعادت جگر گوشائے مولائے علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یعنی سید شباب اہل الجنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین محترم، تاریخ اسلام امام حسن کو کریم اہل بیت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ توجہ سے سنیے گا خواتین و حضرات، شام سے ایک شخص مدینہ میں امام حسن کے پاس پہنچا۔ یہ شخص منفی پروپیگنڈے کے اس قدر زیر اثر تھا کہ امام حسن سے ملتے ہی ان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ جو کچھ اس نے شام میں امام حسن کے متعلق سن رکھا تھا وہ سب اس نے ایک ہی سانس میں امام حسن کے سامنے بول دیا۔ امام حسن اطمینان سے اس کی باتیں سنتے رہے، اور جب وہ خاموش ہوا تو امام حسن نے اس سے کہا کہ یہ سب باتیں تو ہوتی رہیں گی، یہ بتاؤ تم مسافر ہو، سفر کر کے آئے ہو، کیا کھانا بھی کھایا ہے؟ باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے کچھ کھانا تو کھا لو۔ مدینہ میں اجنبی ہوگے، کہیں رہائش کا بندوبست ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو میرا گھری بہانہ حاضر ہے، لباس تبدیل کرنا ہے تو میرا لباس حاضر ہے، باقی شکوے شکایتیں تو ہوتی رہیں گی۔ شام کے پروپیگنڈے کا شکار یہ شخص کچھ دیر گمسم یہ سب سنتا رہا، اور پھر بے اختیار یہ کہہ اٹھا، جب میں آیا تھا تو آپ سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں کرتا تھا، اور جب میں یہاں سے جاؤں گا تو آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کروں گا۔ اسی لیے تاریخ امام حسن کو کریم اہل بیت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ اس ہستی کے وارث ہیں جنہوں نے پتھر کھا کر دعائیں دی تھیں۔ ناظرین محترم، جملہ یاد رکھنا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں افضل ہیں، ایسے ہی آپ کی اولاد امت میں افضل ہے۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کی ولادت با سعادت پر بہت زیادہ خوشی منائی تھی، یہاں تک کہ کسی نے اعتراض کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ آپ اپنے نواسے کی ولادت پر اس قدر خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ یہ فقط نواسے کی خوشی نہیں ہے، بلکہ یہ سورہ کوثر کی تفسیر کی خوشی ہے، یعنی سورہ کوثر کی عملی تفسیر کا نام امام حسن ہے۔ ناظرین محترم، سورہ کوثر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کے بے نام و نشان ہونے کا اعلان ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ سورہ کوثر سے لے کر کربلا تک دشمن بے نام و نشان ہی ہوتا رہا ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کا معجزہ اور کربلا وارثان قرآن کا معجزہ، یہ کربلا ہی تو ہے جس کے لیے امام حسن مجتبی نے اپنے بھائی حسین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ لا یوما کا یوما کا یا ابا عبداللہ، یعنی تمہارے دن
अशूरा जैसा कोई दिन ना होगा या अबा अब्दुल्ला। नाज़रीन मोहतरम, 15 रमज़ान मुबारक उस करीम अहले बैत की आमद का दिन है जिसकी आमद की खुशियाँ हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खसूसियत के साथ मनाई थी कि मेरा ये नवासा दरअसल सूरह कौसर की तफसीर है। आएँ हम सब इस मुबारक मौका पर बारगाह ख़त्मी में मर्तबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया तबरीक पेश करते हुए अपने जहनों को इस हकीकत की जानब मुतवज्जो करें कि सूरह कौसर गवाह है कि इन अहले बैत रसूल का दुश्मन सदा बेनामो निशान रहेगा। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप इस्लामी वाक़ियात पर मबनी वीडियोस देखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जहां रहें खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम।